محمد معاذ پیلی بھیت شریف سے سوال پوچھتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ ہم خاندان اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ اس بات کا حوالہ وہ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 328 سے دیتا ہے، اور زید کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے نام کے جلوس و لنگر و عرس کرنا کہاں لکھا ہے؟ حضور آپ سے عرض ہے کہ سیدی اعلی حضرت نور اللہ تعالی مرقدہ نے اگر واقعی میں وہ جملے تحریر فرمائے ہیں تو ان جملوں کا مفہوم واضح فرما دیں اور جلوس لنگر و عرس والی بات پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی آدمی اپنے خیالات اور اپنی فکر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی اہم اور معتبر شخصیت کی عبارت میں وہی حصہ پیش کرتا ہے جس سے کہ اس کے اپنے موقف کی تائید ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ میں کیا تحریر فرمایا ہے، اول کیا ہے، آخر کیا ہے، کیا صفحہ بتایا؟ جلد 29 صفحہ 328۔ ہاں، جلد 29 جو ہے، یعنی گویا کہ جو مترجم فتاوی رضویہ ہے اس کی جلد 29، کیونکہ فتاوی رضویہ تو 12 جلدوں میں ہے، تو 29 سے مراد یہ ہے کہ جو فتاوی رضویہ مترجم ہے، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ ذکر کیا، اس میں غالباً 375 ہے۔ تو یہ عبارت جو ہے ہمارے مفتی مقصود اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نکالی ہے، جس میں کہ اصل میں یہ گفتگو چل رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپسی مشاجرات، یعنی ان میں جو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، خواہ وہ جنگ صفین ہو کہ جنگ جمل ہو یا اس طرح اور جو معاملات ہوئے ہیں، تو اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں بحث کرنا پڑنا یہی ممنوع ہے، اس لیے کہ جب بحث کرے گا تو کسی نہ کسی صحابی کی وہ توہین کر بیٹھے گا، اور کسی بھی صحابی کی توہین یہ حرام ہے، اور ہر صحابی کی تعظیم یہ فرض ہے امت پر۔ تو بحث کرے گا تو کسی نہ کسی کی توہین کر دے گا، تو علماء نے فرمایا کہ اس میں پڑھنا ہی جو ہے عام آدمی کو، یا بحث کرنا یہ کیوں وہ کیوں ممنوع ہے۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے یہ اوپر سے یہ بحث فرمائی ہے کہ ایک تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے دو مشہور صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ان کے لشکر میں تھے، جبکہ سرکار نے ان دونوں کو بشارت دی ہے جنت کی، عشرہ مبشرہ میں سے، تو معاذ اللہ کیا ان کو برا بھلا کہا جائے گا؟ تو یہاں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور اس میں پھر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جانب حق ہے، جو بھی معاملات ہوئے کیا فرمایا کہ ان کی جانب جو ہے وہ حق ہے، یہ رہا۔ اور ان کے جو مراتب ہیں، مقام ہیں مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، اس کو یوں فرمایا کہ یعنی وہ جو صحابہ کرام ہیں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا زبیر، حضرت طلحہ، اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں، اور ان کو فرمایا کہ یہ محبوب رب العالمین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اور حضور کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد
ظاہر بات ہے وہ دونوں عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان صحابہ میں کہ ان اوپر جو صحابہ چند ذکر فرمایا، جس میں سے میں نے 3 صحابہ کا نام لیا اور حضرت مولا کائنات بہرحال، تو فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقام رفیع، یعنی آپ کا جو مقام رفیع بلند بالا مقام ہے، مقام رفیع و شان منیع تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں، یعنی ان کا جو مرتبہ ہے بہت دور دراز منزل، دنیاوی اعتبار دیکھا جائے تو بہت دور دراز منزل ہیں۔ اب یہ بتائیے اعلیٰ حضرت حضرت مولا کائنات کے مراتب کو کس طرح سے پیش فرما رہے ہیں کہ ان سے تو وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار، یعنی ہزاروں جو ہیں ہزار راستہ طے کرنے والے، جن کی رفتار جو ہے برق بجلی کی طرح سے ہے، یعنی اگر کوئی کشادہ فراق قدم گھوڑا جیسے بجلی کونتی ہے نا ویسے چلتا ہو۔ پھر فرمایا صبا رفتار، صبا کہتے ہیں ہوا جو چلتی ہے، تو ہوا سے بات کرنے والے تیز چلنے والی سواریاں تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں۔ حضرت مولا کائنات کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ ہزاروں سوار جو ہیں برق رفتار بھی، اور چلتے رہیں تیزی کے ساتھ ہوا کی طرح سے، تب بھی اس مسافت کو طے نہیں کر سکتے جو ان کے مقام اور مراتب کے مسافت ہے۔ پھر اب دیکھیے صحابیت کے بارے میں، حضرت مولا کائنات کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ پھر فرماتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گویا اشارہ ہے، مگر فضل صحبت یعنی شرف صحابیت اور شرف سعادت خدائی دین ہے، یعنی یہ صحابیت اور شرف، یہ بزرگی، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی عطا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی ہونا، یہ شرف اور یہ بزرگی کیا ہے؟ یہ عطا الہی ہے کہ مسلمان اس سے نظر نہیں پھیر سکتے۔ یہ شرف، یہ بزرگی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحبت کی وجہ سے ان کے صحابہ کو حاصل ہے، اس سے کوئی مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ تو ان پر لان تان یا ان کی توہین تنقیص کیسے گوارا رکھیں؟ یہ اپنے بارے میں عادت فرماتے ہیں کہ جب انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، ان کی صحبت کا شرف حاصل ہے، اور یہ سعادت خدائی دین، یہ ایسی سعادت ہے جو خدا نے عطا فرمائی، تو اب ان پر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی تنقیص کرنا، یہ کیسے ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بربنائے نفسانیت کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھ لیں؟ کیونکہ انہیں تو سعادت دارین حاصل ہے، سرکار کی صحبت حاصل ہے، تو جو مولا کائنات کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا یہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کہتے کیسے سمجھ لیں کہ نفسانیت کی بنیاد پر؟ یہ اوپر کے بارے بتا رہا ہوں۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ جو حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے وہ نفسانیت کی وجہ سے کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر پھر فرمایا ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ غلامان خانہ زاد۔ آدمی خانہ زاد کہتے ہیں وہ جو موروثی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ موروثی مطلب باپ دادا سے، باپ دادا پردادا ان سے جو خدمت گزار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خانہ زاد۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم تو غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی ان اہل بیت، کیا فرمایا سرکار نے کہ بحمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں۔ ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ؟ یہ اردو میں محاورہ ہوتا ہے کہ
جب کوئی الزام لگاتا ہے نا کہ تم جو ہے وہ اس کی بے جا حمایت کرتے ہو، جیسے آپ مان لیجئے کہ اب ان میں سے کسی کے بارے میں یار تم تو صرف اس کی جو ہے بے جا حمایت کرتے ہو، ناجائز حمایت کرتے ہو، تو ایسے بولتے ہیں میرا کیا رشتہ ہے کہ میں بے جا حمایت کروں گا؟ کہتے نہیں کہتے؟ حضرت علی کے مقابلے میں ان کا میرے یہ کیا رشتہ کہ میں ان کی بے جا حمایت کروں گا؟ وہ اس چیز میں بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ، خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں، کیا ہے؟ ہاں اب کیا رشتہ ہے ان کا؟ بھائی ہوتا ہے کبھی آدمی رشتہ ہوتا ہے تو بولتا ہے ٹھیک میرے بھائی کو ایسا بولے گا تو میں ایسا کر دوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خانہ زاد غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے خانہ زاد غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ سے کیا رشتہ کہ تم یہ کہتے ہو بے جا حمایت؟ خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں، مگر ہاں اب یہ سنیے کہ ہم جو حمایت کریں اس کی وجہ کیا ہے، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور امر حق میں ان کی حمایت و پاسداری اور حضرت امیر معاویہ کا الزام بدگویاں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں، دریدہ دہنی کرتے ہیں، وہ ان بد زبانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے کہ یہ جو تہمت لگا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پر، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ان سے ان کو بری کریں، کیونکہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ آگے یہ سب کاٹ دیا، خالی اتنا ہی رکھا کہ کیا فرما رہے ہیں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری یعنی مولا کائنات علی مرتضیٰ اور اہل بیت ان کی طرفداری یعنی امر حق میں ان کی حمایت و پاسداری، اور ان یعنی حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بدگویاں، یعنی بدگوئی جو کر رہے ہیں ان کا الزام، یہ بد زبان ہیں جو کچھ بھی ہے، تو کیا ہے یہ الزام بدگویاں یعنی ان بدگمانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے۔ کیوں بری؟ اگر بری نہیں کریں گے تو الزام کس پر آئے گا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر آئے۔ جو تم کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ ایسے ہیں ایسے ہیں، اگر ہم ان تہمتوں سے انہیں بری نہ کریں تو یہ ساری تہمت جو ہے، یہ سارا الزام جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے خلافت کے امور جو ہے حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیے تھے۔ اسی طرف اشارہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ خصوصاً الزام بدگویاں سے بری رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط اکبر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اختتام مدت یعنی خلافت راشدہ جو ہے سرکار نے فرمایا تھا 30 سال ہے، تو 6 مہینے میں 30 سال ہو گئے پورے۔ آپ نے جو خلافت ملی تو اعلیٰ حضرت کتنا محتاط قلم، یہ نہیں کہا ہاں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ کیوں دیا، تو کہتے ہیں کہ مدت خلافت جو خلافت راشدہ کی مدت ہے 30 سال، وہ ان کی خلافت کے 6 مہینے پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب خلافت راشدہ کی مدت پوری ہو گئی تو اب آپ نے چاہا کہ یہ خلافت کسی اور کو سپرد کر دیں، یہ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ بعد اختتام مدت خلافت راشدہ کی منہاج نبوت پر 30 سال رہی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ مدت خلافت پر ختم ہوئی۔ عین یعنی اب جب ختم ہوئی تو عین معرکہ جنگ میں، غور سن، عین معرکہ جنگ میں ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا۔ اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی کہ بھئی خلافت ان کا سپرد کرے، بلکہ خوشی ہے کہ ان کے ساتھ 40,000 کا لشکر، ایک فوج جرار کے ہتھیار رکھ دیے بالقصد و اختیار، یعنی آپ نے جو ہتھیار رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جب 6 مہینہ خلافت راشدہ کے پورے ہو گئے یعنی پورے 30 سال ہو گئے، تو آپ نے جو ہتھیار رکھ دیا اور ملک یعنی امور مسلمین کا انتظام یہ جو کچھ تھا امیر معاویہ کو سپرد کر دیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ ان کو سپرد کر دیا۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ پر جو لان تان کرتے ہیں اگر وہ مان لیا جائے، اس کی ہم لوگ اس برات نہ بیان کریں، تو یہ ساری باتیں تو حضرت امام حسن پر اعتراض کے لیے آئیں گی،
کہ حضرت امام حسن نے ایسے شخص کو کیسے دے دیا؟ کیا حجاز میں اور کوئی شخص نہیں تھا؟ اگر دینا ہی تھا کہ ہم اب مدت خلافت راشدہ ختم ہو گئی، کسی اور کو دے دیں، انہی کو کیوں دیا جن کو تم لان تان کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ ایسے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پر بھی اعتراض ہوگا، تو ان کی براءت بھی تو ہم غلاموں پر ضروری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اس پوری عبارت کو غور سے سنو، نہیں تو ٹیپ کر کے بات بات سننا۔ کیا ہمارے شہزاد اکبر حضرت سبط حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین سرکار نے بشارت کی تھی نا ان کے بچپن میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرا دے۔ اسی طرح بشارہ فرما رہے اعلیٰ حضرت، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختتام مدت خلافت راشدہ کے جو 30 سال ہیں پورے ہونے کے بعد ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود ہتھیار رکھ دیے، بالقصد اختیار رکھا ہے، سر مجبور کیا، اور ملک یعنی امور مسلمین کا انتظام و انتظام امیر معاویہ کو سپرد کر دیا۔ جب سپرد کیا تو اب خلافت ہوتی، اب وہ خلیفہ ہوئے تو کیا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی، کنہوں نے؟ امام حسن مجتبیٰ نے۔ تو اگر تم جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہو اگر ویسے ہی تھے تو معاذ اللہ کے حسن مجتبیٰ ایسے شخص کی بیعت کریں گے؟ بھئی پہلے یہ تھا نا جو خلافت جو خلیفہ ہوتا تھا سب اس کی بیعت کرتے، تو آپ نے جب امور خلافت ان کے سپرد کر دیے تو ان کی بیعت کی۔ یہ فرمایا یہاں پر اگر امیر معاویہ، اب دیکھ سنیے آگے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے، یعنی ظلم پر کمر بستہ ہونا، تو الزام امام حسن پر آتا ہے۔ کیا پھر سے آپ سن لیجئے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کافر، جیسا کہ یہ آفزی کہتے ہیں کافر، یا آج کر کے کچھ سنی بننے والے بھی کہتے ہیں فاسق تھے، ظالم تھے، جائر تھے یا غاصب جابر تھے، تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود، یعنی بغیر کسی جبر و اکراہ کے، ایسے شخص کو تفویض فرما دیا، ایسے اور خیرخواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا اور اس سے ہاتھ اٹھا لیا اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ 30 سال جو خلافت راشدہ تک مدت ختم ہوئی لہٰذا کسی اور کو دینا تھا انہیں، تو کہا اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ خود بادشاہت، اب اس کے بعد بادشاہت، سرکار نے کیا فرماتا ہے 30 سال خلافت اس کے بعد بادشاہت، تو ایسے امام حسن مجتبیٰ اگر اب، کیونکہ اب بادشاہت آ رہی ہے تو بادشاہت اپنے لیے اگر پسند نہیں کر رہے تھے، اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو جو ہے وہ بادشاہت پسند نہیں تھی اس لیے خلافت کا دور ختم ہو گیا تو ان کے سپرد کر دیا، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ خود بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے تو صحابہ حجاز، حجاز مقدس، مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ، یہ حجاز کہلاتا پورا، تو یہاں بھی تو صحابہ تھے اس وقت، تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا، کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا، حضرت امیر معاویہ کو اختیار کیا، اور کیا اور کوئی صحابی نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت ان سے پوچھ رہے ہیں جو لوگ امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، دریدہ دہنی ان کے شان میں کرتے ہیں، کیا کوئی جو نہیں تھا اسے اختیار کیا اور انہی کے ہاتھ میں بیعت اطاعت کر لی؟ حاشا للہ، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتی ہے، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا۔ تو اب یہ تو بات جو حضور تک پہنچتی ہے کہ امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کی تو معاذ اللہ میرے آقا جو جن کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا وہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تو اگر وہ ایسے ہیں معاذ اللہ جیسا تم کہتے ہو ان کے بارے میں، تب تو یہ بات تو حضور تک پہنچتی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیشن گوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا۔ کن کے فعل کو؟
امام حسن مصطفیٰ کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے، تو یہ تب کب تعریف کی جاتی ہے؟ پسند کریں جب تو ان کے اس صلح کے فعل کو سرکار نے پسند فرمایا، ہاں اپنی پیشن گوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرما دے گا۔ تو جیسا تم کہتے ہو، اگر ویسے امیر معاویہ ہیں تب تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک بات پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری سے وہ حدیث پیش کی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظمتین من المسلمین۔ دیکھو یہاں مسلمین ہیں، مسلمانوں کی دو جماعت۔ اب کچھ گدھے جو ہیں کہتے ہیں کہ ادھر معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے۔ ساری کائنات کے مالک و مختار جو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو گیا اس کی بھی خبر رکھتے، جو ہونے والا اس کی بھی خبر رکھتے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سیادت کا لمبردار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے۔ تو یہ میں نے جو عبارت یہ پڑھی ہے نا، وہ اسی لیے تاکہ بہت لوگ بہکاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اوہ ٹھیک ہے وہ امام حسن مصطفیٰ نے کیا، اس لیے کچھ معاذ اللہ ان کی بھی برائی کرتے ہیں۔ تو اب حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ حضرت امام حسین بھی تو ساتھ میں تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کہ وہ بھی جانتے تھے میرے نانا جان نے کیا پیشن گوئی کی۔ تو ایسے یہ اب تھوڑی سی عبارت پیش کر دی، جبکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ اور اہل بیت اطہار کے خانہ زاد غلام ہیں، خانہ زاد ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ہمیشہ سے موروثی یہ غلامی اور یہ ان کے در کی نوکری اور چاکری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جب ان کے غلام ہیں تو حضرت امیر معاویہ کی ایک ان کہتا ہے کہ یہ لوگ امیر معاویہ کی بیجا حمایت کرتے سنی، اس پر کہا کہ بیجا ہمارا کیا رشتہ ہے کہ بیجا حمایت کریں گے؟ ہم تو حضرت علی کو حق پہ جانتے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول ہیں اور میرے آقا نے پیشن گوئی فرمائی ہے، اس لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، انہیں اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور میرے آقا نے ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی۔ تو وہاں یہ جملہ کہا، اور بھی اس میں یہ جو پوری گفتگو ہے نا، اس کو یہ پڑھنے کے لائق واقعی، تاکہ صحابہ کرام کی جو تعریف اور خصوصاً جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے۔ اب یہاں یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اوپر ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے۔ اللہ کیا فرمایا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینے میں جو کینے تھے ہم نے اس کو کھینچ لیے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میں اور عثمان غنی اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ تو اب جب کینہ رہا نہیں، ان کے سینے میں سے اللہ نے کینہ کھینچ لیا، اگر تھا تو کھینچ لیا، تو اب کیسے کہا جائے گا کہ یہ دشمنی ہے؟ وہ تو دوستی میں بدل گئی ہے۔ اسی لیے فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار۔ حق جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ حیدر کرار علی مرتضیٰ۔ مطلب فرق مراتب یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، مراتب کا بھی بہت فرق ہے، اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے اربعہ میں سے ہیں، سرکار کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، اور میرے آقا نے ان کو مدینۃ العلم فرمایا۔ تو بہت مراتب کہتے ہیں، فرق مراتب بے شمار، اور حق دیکھیے ہمارا مذہب حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، حق ہے طریقے کے ساتھ، لیکن
ہاں مگر معاویہ اب یہ کہہ دیا تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بیجا حمایت، اس پر یہ کہا ہمارا کون سا رشتہ ہے کہ ہم بیجا حمایت کریں گے، ہم تو حق بول رہے ہیں۔ کہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار ہے، معاویہ پر جو ہے تان کرنا نہیں، تان و تشنیع دینا، انہیں برا کہنا، گالی دینا، تو آلہ فرماتے ہیں کہ یہ کار فجار یعنی فاجروں گنہگاروں کا کام ہے، کار فجار۔ جو معاویہ کی حمایت میں عیاذ باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں معاذ اللہ سیدنا علی مرتضیٰ اسد اللہ الغالب کے سبقت، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سبقت معنی آپ آگے بڑھ گئے، اولیت یعنی انہیں اولیت حاصل ہے، کیونکہ آپ پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، پہلے جو چند لوگ ایمان لائے شروع میں، ان میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات ہیں۔ وہ عظمت، انہیں جو عظمت، اکملیت، کامل ہونا، اس سے آنکھ پھیر لے، اس سے جو آنکھ پھیر کر کے حضرت امیر معاویہ کی حمایت کرے گا تو کیا فرماتے ہیں، وہ ناصبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں، یہ بھی دیکھیے دونوں طرف دونوں باتیں یاد رکھیے، ایک آدھا کاٹ کر کے نہ دے دے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے کہہ دیا کہ وہ ناصبی ہے، نہیں، کیا کہا کہ سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناصبی یزیدی، حضرت علی کے ان اوصاف سے آنکھ پھیر لے، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے، وہ شیعی زیدی۔ یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال، یعنی ہم درمیانی، ہم اہل اعتدال ہیں، توسط یعنی درمیانی راہ، یہ نہیں کہ افراط و تفریط، کیونکہ خود میرے آقا نے فرمایا نا، علی تمہاری مثال مسیح کے جیسی ہے، تو آپ نے خود فرمایا سنو میرے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا تمہاری مثال مسیح کے جیسی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو گروہ وہ ہلاک ہو گئے، ایک ان کی محبت میں معاذ اللہ ان کو خدا کہہ ڈالا، اور ایک ان کی محبت میں معاذ اللہ ان کے سولی پہ لٹکانے کے لیے تیار ہو گیا، انتظام کیا انہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو اے علی تمہارے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تمہاری تعریف کر کے اتنی تعریف کہ معاذ اللہ کسی نے کہہ دیا کہ یہی خدا ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا کہ جبرائیل امین سے بھول ہو گئی، لانا تھا حضرت علی کے پاس لے گئے معاذ اللہ، اس طرح کی تعریف کر ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، ایمان گیا ان کا۔ اور ایک وہ کہ جنہوں نے حضرت علی پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کیا، خارجی۔ یہ دو گروہ جو ہیں وہ آپ خود سرکار نے فرمایا کہ جس طرح حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو گروہ، یعنی ایک نے بہت زیادہ تعظیم محبت اور ایک نے عداوت، دونوں ہلاک ہوئے، ایسی تمہارے بارے میں تمہاری مثال بھی مسیح جیسی ہے، اے لوگوں سن لو میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے زمانے خلافت میں، تو یہاں فرماتے ہیں یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے، یہی نسبت ہمارے نزدیک امام ابن الجوزی کو حضور سیدنا غوث اعظم اور مولانا علی قاری کو حضرت خاتم ولایت محمدیہ شیخ اکبر سے ہے، نہ ہم بخاری و ابن جوزی و علی قاری کے اعتراضوں سے شان رفیع امام اعظم و غوث اعظم و شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اثر سمجھیں، نہ ان حضرات سے کہ بوجہ خطا فی الفہم متروز ہوئی الجھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے ان بڑے بڑے بزرگوں پر کچھ اعتراض کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں الجھتے ہیں، ہم تو ان کے شان رفیع کو جاننے والے ہیں، سرکار غوث پاک ہوں، ہاں چاہے وہ حضرت محمد شیخ اکبر ہوں، ان سب لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو اعتراض کا منشا ہے وہ اس میں بھی ہم نہیں الجھتے، کیونکہ یہ سب بھی صاحب علم ہیں، تو مگر ہم مانیں گے نہیں۔ بہرحال یہ کہ یہاں ایک بات جو ہے، جو شروع میں جو جملہ میں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس العزیز کا، کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پرنور امیر المومنین مولانا المسلمین سیدنا مولانا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الحسنی سے کہ فرق مراتب، یعنی ان دونوں میں کیا ہے، تو بہت فرق مراتب ہے،
لیکن اس فرق براتب سے حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر کوئی تان تشنیع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول نے فرمایا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان کرنا یہ کار فجار۔ اور جو معاویہ کی حمایت میں ایاذ باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یعنی جہنمی۔ تو بہرحال یہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے وہ پوری پڑھی جائے تب اس کا معنی بھی واضح ہوگا، اور تھوڑی کاٹ کر کے پیش کریں گے تو یہ خیانت ہے۔ اور حضور وہ جلوس لنگر و عرس والی بات پر، ہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے نام کا جلوس نکالنا یا ان کا عرس کرنا یا ان کے نام پہ لنگر بانٹنا، یہ اس کہاں سے ثابت ہے؟ تو جہاں سے سارے لوگوں کے لنگر ثابت ہیں وہیں سے ثابت ہے۔ تم بتا دو گے کہ بھئی غریب نواز